السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ احسن گوری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ناظرین، گزشتہ روز صداقت علی عباسی بھی پی ٹی آئی چھوڑ گئے۔ اس سے پہلے عثمان ڈار صاحب کا انٹرویو کیا کامران شاہد نے، جس میں انہوں نے عمران خان نے جو ریاست مخالف بیانیہ اپنایا تھا اور 9 مئی کا ذمہ دار عمران خان کو قرار دیا۔ اس کے بعد صداقت علی عباسی کو، کیونکہ وہ منظر عام سے غائب تھے اور 1 منتھ ہو گیا تھا، ان کے گھر والے پریشان تھے اور ان کو ایک نیوز چینل پر لا کر بٹھا دیا جاتا ہے اور ان کا انٹرویو ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد نیوز چینل کی چند معتبر شخصیت جو ہیں وہ اس بات پر سٹینڈ لیتی ہیں کہ کس طرح آپ ایک شخص کو زبردستی اس طرح ایک شخص کا بیان ریکارڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ جرنلزم اور صحافت جو ہے آزادی کا پلر ہے۔ تو اگر اس طرح چینلز پہ لوگوں کو بٹھایا جائے گا اور پھر زبردستی ان سے انٹرویو لیا جائے گا تو میرا نہیں خیال کہ آزادی صحافت کا بول بالا ہوگا اور ان کا یہ پلر جو ہے وہ برقرار رہ سکے گا۔ اس کے بعد یہ انٹرویو تو نہیں چلتا، لیکن صداقت علی عباسی کا ایک ٹکٹ چلتا ہے نیوز چینل پر، ڈیفرنٹ نیوز چینل پر، اور وہ پی ٹی آئی چھوڑ جاتے ہیں اور وہ 9 مئی کے تمام واقعات کی ذمہ داری عمران خان کو جو ہے اس عمران خان پر سونپتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین پھر ایک نیا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جیسے عثمان ڈار کے بعد صداقت علی عباسی، اور پھر اس کے بعد فرح حبیب کی باری ہے، اور اس کے بعد شیخ رشید صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ سامنے آئے گی۔ اس سے پہلے کہ فرح حبیب اور شیخ رشید کی سٹیٹمنٹ سامنے آئے تو کچھ ایسا سلسلہ شروع ہو گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ڈیفرنٹ رہنما ہیں، شخصیات ہیں، انہوں نے اپنی ویڈیوز کے ذریعے باقاعدہ قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر یہ حلف دیا کہ 9 مئی کے واقعات کا ذمہ دار عمران خان نہیں ہے۔ اب ایک یہ نیا سلسلہ شروع ہو گیا، کیا اس بات کو مانا جائے کہ جو آ کر انٹرویوز دیے جا رہے ہیں اور وہ انٹرویوز کس سچویشن میں ریکارڈ کیے جا رہے ہیں، یہ بھی قابل غور بات ہے، یا اس آپ بات کو ملوز خاطر رکھیں اور جو لوگ قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر حلف لے رہے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات میں کسی بھی طرح سے عمران خان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ عمران خان کبھی بھی ریاست مخالف بیانیے کے حق میں نہیں تھے، بلکہ وہ اپنی فوج اور اپنی جمہوریت کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہنے کا درس دیتے تھے۔ اس کے بعد ناظرین آئندہ آنے والے دنوں میں جو زیادہ لوگوں کو پکڑنے کا جو ریکی کی جا رہی ہے، یا ان کو جو زیادہ بندے ریکوائرڈ ہیں، وہ ہے حماد اظہر اور مراد سعید۔ ان کے بارے میں بڑا زور لگایا جا رہا ہے کہ کسی طرح ان کو قابو کیا جائے اور پھر ان سے سٹیٹمنٹ لی جائے، کیونکہ یہ اس وقت حماد اظہر صاحب باقاعدہ جب بھی کوئی چیز سامنے آتی ہے، چاہے وہ عمران خان کے خلاف سامنے آئے، کسی کا انٹرویو آئے یا پریس کانفرنس آئے، تو اس کے بعد باقاعدہ وہ اپنا فیڈ بیک دیتے ہیں یا ٹویٹ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ حماد اظہر صاحب کدھر ہیں، حماد اظہر کو ڈھونڈا جائے۔ اور اس کے بعد ناظرین گزشتہ روز شہباز شریف صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، جس میں ان سے ڈیفرنٹ کوسچنز کیے گئے، جس میں ان کو پوچھا گیا کہ جیسے ہی نواز شریف صاحب کوئی سخت بیانیہ لیتے ہیں یا فوج کے خلاف بیانیہ لیتے ہیں تو آپ بھاگے بھاگے اتنی جلدی میں لندن کیوں جاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں بھاگا بھاگا کب جاتا ہوں، میں تو جہاز پہ بیٹھ کے جاتا ہوں۔ یعنی ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اور وہ ظاہر کر رہے تھے کہ میں تو بڑا معصوم ہوں، اور وہ انہوں نے کہا کہ میں اس بات کا برملا اعتراف کرتا ہوں کہ فوج کے ساتھ مل کر کام کیا جائے اور باقاعدہ فوج کے ساتھ جمہوریت کو آگے بڑھایا جائے، اور یہ کہیں تک حد تک ان کی بات ٹھیک بھی ہے۔ اس کے بعد ان سے پوچھا گیا کہ نواز شریف صاحب واقعی 21 اکتوبر کو واپس آ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جی یہ کوسچن آپ کا پوچھنا بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ بات جو ہے وہ اٹل لکھ دی گئی ہے، نوشتہ دوار ہے کہ نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو واپس آ رہے ہیں اور وہ عوام کی پریشانیوں کو حل نکالنے کے لیے اور پاکستان کو استحکام اور دوام بخشنے کے لیے واپس آ رہے ہیں۔ اب ان کی یہ بات کس حد تک
ٹھیک ثابت ہوتی ہے یہ آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے۔ اس کے بعد ناظرین شہباز شریف سے ایک اور سوال پوچھا گیا۔ شہباز شریف سے یہ پوچھا گیا کہ عمران ریاض صاحب آپ کے جو ہے وہ اقتدار کے دورانیے میں ان کو منظر عام سے غائب کیا گیا، پھر وہ ایک لمبے عرصے کے لیے غائب رہے، پھر سیالکوٹ پولیس ایک ٹویٹ کرتی ہے کہ ان کو بازیاب کر لیا گیا۔ اس کے بعد سے ان کی حالت اس طرح کی نہیں ہے کہ وہ باقاعدہ اپنی صحافتی سرگرمیوں کو جاری رکھ سکیں۔ ان کا 22 سے 23 کلو ویٹ کم ہو گیا ہے، ان سے اچھے طریقے سے بھولا نہیں جاتا۔ تو شہباز شریف نے کہا، بڑی حیرانگی سے پوچھا، کیا عمران ریاض میرے دورہ اقتدار میں منظر عام سے غائب ہوئے تھے؟ اب میں یہاں ایک بندے کو ایڈریس کرنا چاہتا ہوں اور وہ ہے جوید چودھری صاحب۔ جوید چودھری صاحب، آپ کیوں کہہ رہے تھے کہ عمران ریاض خان کو بازیاب کروانے میں نواز شریف صاحب سے ہم نے بات کی اور پھر نواز شریف صاحب نے باقاعدہ سٹیپ لیا اور اس کے بعد عمران ریاض خان کو بازیاب کروایا گیا؟ ان کے جو بھائی ہیں جو اس وقت وزیر اعظم تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس بات کا ادراک ہی نہیں یا میری انفارمیشن میں ہی نہیں ہے کہ عمران ریاض خان میرے دورہ اقتدار میں منظر عام سے غائب ہوئے۔ جوید چودھری صاحب کس طرح کی صحافت کر رہے ہیں؟ آپ تو لوگوں کو درس دیتے تھے کہ پارٹی نہیں بننا، آپ تو پارٹی نہیں، آپ تو باقاعدہ مجھے لگتا ہے کہ نون لیگ کے ٹکٹ سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں۔ تو پلیز خدا را وہ خبریں لوگوں تک پہنچایا جا کرے جن کا کوئی سورس ہو، جن کی کوئی باقاعدہ ریالٹی یا سچائی ہو۔ اپنے ہوسٹ احسن گوری کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔